ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجو محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما نبینا و حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ موضوع سخن، موضوع خطابت، موضوع مجلس حسینی طرز زندگی۔ سید الشہداء کے کلام، سید الشہداء کے معرکے و سید الشہداء کے قیام سے ایک لائف سٹائل، ایک طرز زندگی، ایک ویلیو سسٹم، ایک آئیڈیالوجیکل بیسس ایکسٹریکٹ کرنا ان عشر مجالس کا ہدف قرار پایا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سید الشہداء اپنے اس قیام سے اپنے خطبات میں بھی و اپنے خطوط میں بھی، اپنے کلام میں بھی، اپنی گفتار سے بھی و اپنی رفتار سے بھی کربلا کی اس موومنٹ میں قدم بقدم چند ویلیوز کو متعارف کرا رہے ہیں، قدم بقدم چند صفات کو متعارف کرا رہے ہیں، اور انہی فیچرز، انہی کریکٹرسٹکس اور انہی خصوصیات کے نہ ہونے کو اس معاشرے کی بیماری قرار دے رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک یہ فرش ازاں، یہ ذکر حسین، یہ ذکر کربلا و ذکر عاشوراء سید الشہداء کی اسی طبابت کو دریافت کرنے کا نام ہے، سید الشہداء کی اسی سوشل پیتھولوجی کو سمجھنے کا نام ہے، جو کہ فقط ایک انڈیویجول، ایک فرد کو، فقط فرد کو ہی نہیں بلکہ ایک معاشرے کو ان آفتوں، ان بحرانوں، ان تہاجموں، ایک انویژن، ڈیزاسٹر، اس سے نکالنے کے لیے پہلے سے ایک تدبیر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی معاشرہ اس طرح کی صورتحال کا شکار ہو جائے جیسے اس وقت کوفہ
مدینہ، مکہ، بصرہ، شام، عراق، یمن ہو رہا تھا. سید الشہداء معاشرے کی ایسی طبابت کرنا چاہتے ہیں، ایسی سوشل ڈائگنوزنگ کرنا چاہتے ہیں ان بیماریوں کو کہ جو سوسائٹی کو لگ جاتی ہیں، تاکہ رہتی دنیا تک نہ ایسا طبیب کوئی آئے گا، نہ ایسا معاشرت شناس کوئی آئے گا، نہ ایسا دین شناس کوئی آئے گا جو اپنے زمانے کے رگ رگ سے واقف ہو. اور اسی ڈائگنوزنگ کو سید الشہداء اپنے کلام میں پیش کر رہے ہیں. جہاں بھی مناسب وقت پاتے ہیں اسی طبابت کو اپنے کلام کے اندر پیش کر رہے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض ہوا 3 سے 4 بیماریاں جو اس معاشرے کو لگی ہوئی تھیں. سب سے پہلی کہ عدم معرفت. جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اپنے ارد گرد کو ویسا نہیں دیکھ رہے تھے کہ جیسا وہ تھا. اپنے حاکم کو ایسا نہیں دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ تھا. کہ سید الشہداء کو آگے بتانا پڑا کہ یزید شارب الخمر اور ساری صفات جو یزید کے لیے سید الشہداء نے بیان کی کہ آپ کی خدمت میں تکرار کی ہے. لیکن یہی درد، یہی غم، یہی موٹیویشن کوفہ کے اندر واقع افراد میں سید الشہداء نہیں پا رہے تھے. اور وہ ظلم و ستم جاری و ساری تھا. اس جاری و ساری ظلم و ستم کے اندر جو کچھ سید الشہداء دیکھ رہے تھے باقیوں کو نظر کیوں نہیں آ رہا تھا. یہ درد سید الشہداء کے دل میں تھا کہ ان کو قریب سے وہ فساد، وہ ظلم، وہ فسق دکھانا ہے جو یہ اپنی زندگی کے روٹین میں ایک ریگولر فیشن کے اندر صبح و شام کر رہے ہیں. لیکن یہ وہ عکس العمل نہیں دکھا رہے اس سوسائٹی کی ڈس آرڈر کے اوپر کہ جو عکس العمل میں دکھانے جا رہا ہوں. اور اس تمام ظلم اور بربریت کی جو روٹ کاز سید الشہداء بتاتے ہیں وہ یزیدیت کی حکومت ہے، اس طرز کی حکومت ہے. جب حکومت شرابیوں کے ہاتھ میں آ جائے، حکومت پست انسانوں کے ہاتھ میں آ جائے، حکومت گھٹیا افراد کے ہاتھ میں آ جائے، سید الشہداء کہتے ہیں یہ روٹ کاز ہے، میں اس کے خلاف نکلوں گا. لیکن اس کے خلاف نکلنے میں میری نگاہیں امت کے اوپر. سارا فساد یزید میں گئے لیکن اصلاح امت کی کروں گا. خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. چونکہ ایسا کرپٹ حاکم، ایسا کرپٹ گورنر، ایسا فاسق و فاجر، ایسا پست انسان منصب اقتدار پہ آ کیسے گیا؟ یہ ظلم کی چکی، یہ بڑی اچھی مثال ہے. ظلم کی چکی کی مثال بڑی زبردست مثال ہے. اگرچہ ہمارے جوانوں نے، اس جنریشن نے ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے دور کے ان جوانوں نے اس ظلم کی چکی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بہرحال چکی کا ایک مفہوم سب کے ذہنوں میں ہے کہ قدیم سے یہ رواج تھا چکی کا کہ 2 بڑے پتھر جو کہ گول، 2 سرکلز اور پتھر ایک دوسرے کے اوپر ہوتے گئے. نیچے کا جو پتھر ہوتا ہے، اگر یہ مثال آپ کے اذہان کے قریب کر سکا، آپ کو اس معاشرے کی حالت کا اندازہ ہو جائے گا. آپ کو کوفے کی کرنٹ افیئرز کا پتہ چل جائے گا. کوفے کی حالات حاضرہ اس وقت کیا تھے، مکے کے حالات حاضرہ کیا تھے، شام میں کیا ہو رہا تھا. یہ ظلم کی چکی چلی کیسے؟ واقعاً ظلم کی چکی تھی. چکی کے اندر ہوتا کیا ہے، اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو بزرگ تشریف فرمائے جانتے ہیں کہ نیچے کا حصہ اس کا اسٹیٹک ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے. وہ بھی ایسی پتھر ہوتا ہے گول بھاری، اس کے اوپر کھردراہٹ ہوتی ہے، لیکن نیچے کا حصہ ثابت ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک اور ویسے ہی گول پتھر رکھا جاتا ہے اور چکی انہی 2 پتھروں کا نام ہوتا ہے. یہ جو اوپر بہت بھاری پتھر رکھا جاتا ہے، اس کو موو کرنا ہوتا ہے، اس کو گھومنا ہوتا ہے. نیچے جو پتھر ہوتا ہے، جب تک یہ پتھر ثابت ہو، اسٹیٹک ہو، اور اوپر والا پتھر اس کے اوپر موو کر رہا ہو، ان 2 بھاری پتھروں کے درمیان کسی بھی چیز کو پیس دیا جاتا ہے. بہت سمپل سی مثال. یہ کام جو ہے یہی
میتھڈ کو آج ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، مشینز کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، لیکن پہلے یہ عام طریقے سے مینول، ایک بھاری پتھر، اس کے اوپر ایک اور بھاری پتھر، اوپر کے پتھر کو موو کرنا ہے، نیچے کے پتھر کو ثابت رہنا ہے۔ یہ ظلم کی چکی کی بہت اعلیٰ مثال ہے کسی بھی معاشرے کے اندر۔ یہ جو اوپر کی اس چکی کا جو اوپر کا حصہ ہے، یہ مثال اسی حکومت، حاکم، مقتدر، ظالم کی مثال ہے کہ یہ میجرز لے رہا ہوتا ہے، یہ موو کر رہا ہوتا ہے، یہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، یہ ایکشنز کر رہا ہوتا ہے، یہ فعال ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، یہ ہل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ظلم، اس کی ایکٹیویٹی، اس کا گھومنا جب تک کارآمد ہوتا ہے جب تک نیچے کا حصہ خاموش ہو۔ اب آپ پہنچ رہے ہیں اس مقصد کی طرف، اس مطلب کی طرف، جب تک چکی کے نیچے کا حصہ ثابت ہو اور اوپر کا حصہ موو کر رہا ہو، تب اس کے درمیان کسی کو پیچھے جا سکتا ہے۔ اب وہ محنت نبوت، وہ محنت رسالت، وہ تبلیغ امامت، وہ دین خالص، مدینے سے کوفہ، کوفہ سے بصرہ، مکہ، یمن، شام، وہ اسی ظلم کی چکی میں پس رہا تھا کہ بنو امیہ کی حکومت کی ظلم کی چکی کے اوپر کا حصہ ظلم کر رہا تھا، لیکن نیچے عوام چکی کے نیچے کی مثال ہے۔ وہ جو نیچے کا پتھر ہے وہ اس معاشرے کے عوام ہے، چونکہ وہ خاموش تھے، چونکہ وہ بے شعور تھے، چونکہ ان میں معرفت نہیں تھی، چونکہ سوچ نہیں رہے تھے، چونکہ شعور بلند نہیں تھا، لہذا اس ظلم کو درک نہیں کر رہے تھے، اس ظلم پہ عکس العمل نہیں دکھا رہے تھے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر اقتدار، حاکم، مقتدر طبقہ جو ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ بادشاہ، وہ جابر، وہ سلطان، یعنی چکی کے اوپر کا حصہ وہ موو کر رہا ہو، لیکن معاشرہ نیچے سے عکس العمل دکھا رہا ہو، ریئیکشن دکھا رہا ہو، جتنا وہ ظلم کر رہا ہو نیچے کا حصہ اتنا اس کے خلاف ریئیکشن دکھا رہا، یعنی چکی کے دونوں حصے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں۔ اب آپ قریب آ جائیں گے اس وقت کے، ایسی چکی میں کسی چیز کو پیسا نہیں جا سکتا۔ آپ اس کے اندر گندم رکھیں، آپ اس کے اندر جو رکھیں، آپ اس کے اندر چنے رکھیں، آپ اس کے اندر کچھ بھی رکھیں، اگر دونوں پارٹ ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں، دونوں کو جدا کریں گے، وہی چیز دوبارہ کی دوبارہ سالم آپ کو مل جائے گی۔ بس ظلم کی چکی کی مثال اس لیے دی جاتی ہے جس معاشرے کے اندر ظلم حکومت کی طرف سے ہو رہا ہو، پست اور گھٹیا حاکموں کی طرف سے ہو رہا ہو، لیکن عوام میں بے شعوری ہو، عوام میں ریئیکشن دکھانے کی طاقت نہ ہو، عوام میں بزدلی ہو، عوام میں جہالت ہو، عوام میں ڈر ہو، عوام میں خوف ہو، ایسی ظلم کی چکی میں محنت رسالت پھنس جاتی ہے، ایسی ظلم کی چکی میں رسول کی سنتیں پھنس جاتی ہیں، ایسی ظلم کی چکی میں اسلام کی آئیڈیالوجی پھنس جاتی ہے۔ اس ظلم کی چکی کا مشاہدہ سید الشہداء کر رہے تھے۔ اب یہاں پر ضرورت تھی اس امر کی کہ کوئی اس نیچے والے حصے کو ہلائے۔ سید الشہداء نے اوپر والے حصے کو روکنا نیچے والے حصے کو ہلانے کے اندر سمجھا کہ مجھے وہ یزیدیت، وہ یزیدی حکمرانی، وہ یزیدی گروپ، وہ پورا سسٹم، مجھے پتا ہے اس کے بعد ایک اور یزید آئے گا، پھر اور ظالم آئے گا، پھر بنو امیہ، بنو عباس، آپ نے دیکھا پورا سلسلہ جاری تھا۔ ساری تگو آئمہ نے اس نیچے کے حصے کے اوپر کی، ان کا شعور بلند کیا جائے، ان کی معرفت کو بلند کیا جائے۔ اسی لیے آپ سے کہا حسینی لائف اسٹائل، یعنی معاشرے کے اندر معرفت، لوگ سوچ سمجھ کے عمل کریں، چیزوں کو ویسا دیکھیں جیسی وہ ہیں۔ اب یہاں پر جو منظر دیکھنے کو ملتا ہے جب سید الشہداء اٹھے، قیام کیا، اب لوگ سمجھ نہیں رہے، ساتھ نہیں دے رہے۔ آج اسی لائف اسٹائل کی ایک اور چیز جس پہ سید الشہداء نے کام کرنا شروع کیا اور باقی آئمہ نے بھی اس کے اوپر کام کیا، چونکہ یہ فقط سید الشہداء کے دور میں یہ کام مکمل نہیں ہو پایا تھا کہ لوگوں کے دین کے اندر ملاوٹ ہو گئی تھی۔ بنو
امیہ نے جو بہترین کام یہ کیا، لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ کافر ہو جاؤ، ایسا اسلام ان کو سکھایا جو کفر سے بدتر تھا. یہ نہیں کہا کہ کافر ہو جاؤ. کافر ہونے میں کہتے لوگ ریئیکشن دکھاتے تھے، تیز طرار ذہن، عمرو بن عاص امیر شام، شاطر ذہن. انہوں نے کہا اگر ان سے بولیں کہ کافر ہو جاؤ یہ ریئیکشن دکھائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اسلام کو امپیور کر دو، ان کے اسلام کو ڈائلیوٹ کر دو، ان کے اسلام کو مکس کر دو. یہ کام بڑی تیزی سے رسول خدا کے فوراً بعد شروع ہوا. فوراً بعد رسول خدا کی آنکھ بند ہوتی ہے، اسلام کے محافظ کے ہاتھ میں حکومت نہ آئے، ایسے شخص کے ہاتھ میں حکومت آ گئی کہ جو اس مسند اقتدار کا اہل نہیں تھا. حدیثوں کے اوپر پابندی، روایت بیان کرنے کے اوپر پابندی، تاکہ فضائل علی جو نبی نے بیان کیے گئے کہیں معاشرے میں تیزی سے سرایت نہ کر جائیں. اگر کسی کو علی کی فضائل معلوم ہو جائیں، اگر کسی کو علی کی فضیلت معلوم ہو جائیں، پھر ہمیں حق کی حکومت کون دے گا؟ پھر ہمیں اقتدار پہ کون آنے دے گا؟ بس بہترین راستہ یہ ہے ڈائلیوٹ کر دو، مکس کر دو چیزوں کو، اسلام اور غیر اسلام کو مکس کر دو، اسلام کو امپیور کر دو. اب یہاں پہ حسینی لائف اسٹائل کیا ہے، طرز عمل کیا ہے؟ اپنے اپنے اسلام کو چیک کرتے رہو، اپنے اپنے اسلام پہ نگاہ رکھو کہ مجھے کون سا اسلام بتایا جا رہا ہے. اسلام کی ڈیفرنٹ فارمیٹس نبی اکرم کے فوراً بعد سے شروع ہو گئے، حتیٰ صحابہ کے درمیان، حتیٰ اس کے بعد پھر جو چیزیں آئیں آپس میں آئیں، یعنی اتنا مکس ہو گیا معاملہ، اتنا مکس ہو گیا معاملہ کہ لوگ یزید اور حسین میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں. ان کا ساتھ دیں گے اس کا ساتھ. لوگ کہتے تھے یہ تو اولي الامر ہے، اولي الامر کے خلاف قیام کرنا تو جائز نہیں ہے. جو جس طریقے سے بھی حکومت کے اندر آ جائیں، یہ ایک مکس اپ بنو امیہ نے کیا کہ جو بھی ایکٹیو حاکم ہے اس کے خلاف قیام کرنا بغاوت، اس کے خلاف. یہ جو آپ جانتے ہیں ابھی جو پاکستان کے اندر ایک سافٹ ریولیوشن اٹھا تھا 10 سال پہلے، 2010-2012 کے اندر، کہ جس کے اندر طاہر القادری صاحب پاکستان آئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، آپ کے اذہان میں ہو، 2012 کی تقریباً داستان ہے، اور اسلام آباد کو کنٹینر موومنٹ چلی تھی، اور ایک عجیب سب کے لیے تھا کہ بھائی آپ کے تو مذہب میں جائز نہیں ہے، آپ کے تو جو بھی حاکم ہے وہ اولي الامر ہے، آپ کس دلیل سے آ کے اولي الامر کے خلاف قیام کر رہے ہیں؟ آپ تو اس وقت کہتے تھے جو بھی وہ یزید کے خلاف نکلے گا وہ باغی ہوگا، اور اس دلیل سے آپ نے حسین سے دور کیا تھا اتنے بڑے حصے کو، کوفہ کے، مکہ کے، مدینے کے. ان کی ناکامی اسی وجہ سے 2012 میں ہوئی تھی کہ علماء کی طرف سے اور ان کے مسلک کے علماء کی طرف سے بھی، ان کے علاوہ بھی، کہ ایک گرین ریولیوشن، ایک سافٹ ریولیوشن جس کو ہم نے اس زمانے میں اسٹڈی کیا تھا، اور ویلویٹ ریولیوشن جس کو کہتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ ایک بری داستان ہے، وہ لانے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کے اندر، اور وہ بھی اسلام کے نام پر. تو ان کی سب سے بڑی ناکامی، جو خود دینداروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ یہی تھا بھائی ہمارے قیام میں تو جو جیسا بھی حاکم ہے، اب جب اقتدار پر آ گیا، جو بھی اس کو کرسی سے اتارنے کی کوشش کرے گا یہ اولي الامر کے خلاف بغاوت ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اور بنو امیہ نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس کو رسول خدا کی احادیث کے طور پہ پھیلانا شروع کر دیا تھا، مکس کرنا شروع کر دیا تھا. آج بھی ہم اسی طرح کی ایک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. صرف اسلام نہیں، اسلام کے پھر نیچے بھی جتنے بھی اسلام کے بنیادی چیزیں ہیں ان کو مکس اپ کیا جائے. جیسے حج کو ڈائلیوٹ کیا جائے، حج کو امپیور کیا جائے، حج کی وہ روح نکال لیں اس میں سے. وہ جو اقبال کہتے تھے کہ اگتا گیا ہوں یا رب میں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دے. اقبال نے کہا تھا کہ یہ حرم یہ کہاں ہماری مشکلات حل کر سکے گا. یعنی یہ جو آل سعود نے حج کو جو لگژری کیا، وہی بنو امیہ کی کنٹینیوشن، بنو امیہ کا تسلسل، وہابیت، اس نے آ کے حج کے نقشے کو لگژری بنا، ٹورزم کے اندر تبدیل کر دیا. تو اقبال اس کو دیکھ رہے تھے 100 سال سے، اور وہ اقبال نے کہا کہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ اقبال اسی طرح اشارہ کر رہے تھے. اب یہاں پہ بہت کم شخصیات ایسی آئی ہیں کیونکہ واقعاً ایک باشعور مخاطبین میرے سامنے ہیں، اس لیے میں
بہت آسانی کے ساتھ اشارے کرتے ہوئے اپنے مطلب کو تیزی سے آگے لے کے جا سکتا ہوں. جیسے جمال الدین اخوانی، انہوں نے بات کی، ایرانی ان کو جمال الدین اسد آبادی کہتے ہیں، اور افغانستان اہل افغانستان کہتے ہیں ان کا ہم سے تعلق ہے جمال الدین اخوانی. پیغمبر بیداری ہیں، امت اسلامی کہتے ہیں. ایسے ہی علامہ اقبال ہیں، علامہ اقبال نے فوراً اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، یہ جو اسلام تمہارے پاس ہے یہ تو اسلام کی صحیح شکل ہی نہیں ہے. اور یہی جملہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجو محمد و آل محمد. سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسلام کے اوپر یزید جیسا حاکم برسر اقتدار آ جائے فعلی الاسلام السلام. یعنی ہم اردو کے اندر کہیں، اہل ادب تشریف فرما ہے کہ جس اسلام کے اوپر یزید جیسے حاکم کو حاکم بننے کی فرصت مل جائے اور وہ بھی مسلمانوں کا خلیفہ اسلام کے نام پر، تو جیسے اس اسلام کی فاتحہ پڑھ دینی چاہیے. یہ تشخیص سید الشہداء نے دی اور اقبال نے اس کی ترجمانی کی. ہم نے دیکھا جمال الدین اخوانی نے وہاں سے میسج لیا کربلا سے. کیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کربلا کو تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا بلند فکر افراد جن کا افق بہت وسیع ہے، ان سے کربلا سیکھنے کی ضرورت ہے. اور کبھی بھی کوئی پیشہ ور، کوئی تاجر جو مصائب کو بھی اپنی تجارت سمجھتا ہو، فضائل کو بھی اپنی تجارت سمجھتا ہو، خطابت کو بھی اپنی تجارت سمجھتا ہو، وہ کبھی کربلا نہیں سمجھا سکتا. کربلا وہی سمجھاتا ہے جس کے اندر وہ درد ہو، وہ دل ہو، جو حسین سے اس کے پیغام کو دریافت کرے. اقبال یہ کام کر رہے تھے اور اقبال نے یہ کام کیا. بس یہ جب مکس اپ ہوا، یہ دین اس وقت بھی ہوا، آج بھی ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. اور اس موضوع کو بندہ حقیر کے لیے، اس دینی طالب علم کے لیے جس شخصیت نے سب سے زیادہ حل کیا کہ دین امپیور کیسے ہوتا ہے اینڈ ہاؤ ٹو پیوریفائی اور اسلام، اور ہم اس کو پیوریفائی کیسے کریں گے، وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ہے، جنہوں نے اس صدی کے اندر، جب امام خمینی نے وہی دین پڑھا جو ہم پڑھتے ہیں، وہی قرآن، وہی چیز، وہی سورسز اسلام کے لیے تھی، لیکن ایک بڑی پاکیزہ دین شناسی کی تزکیہ نفس، معنویت، خداوند متعال نے حقائق امام خمینی کے دل کے اندر ڈال دی. اور وہی چیز جو علامہ اقبال بھی بتا رہے تھے، جمال الدین اخوانی بھی بتا رہے تھے، کسی حد تک جماعت اسلامی کے جو بانی ہے اور عظیم شخصیت مولانا مودودی، انہوں نے بھی اشارہ کیا اس چیز کی طرف. ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کرتے ہیں، انہوں نے بھی اشارہ کیا اگرچہ ابھی فعلاً جو جماعت اسلامی نے جو وہ ان کا منشور تھا اس سے بہت ساری چیزیں میچ نہیں کرتی. جو کچھ بندہ حقیر نے علامہ مودودی کو پڑھا، ان کی رائٹنگز کو پڑھا اور ان کی تھیوری کو پڑھا، بہت ساری چیزیں، لیکن علامہ مودودی اس طرح اشارہ کر رہے تھے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ٹرمینالوجی نکالی اور قرآن، اقبال اور امام خمینی سے بندہ حقیر نے ایک ریسرچ کی، قرآن سے دیکھا اسی کو، اس بات کو قرآن نے کیا کہا ہے. قرآن کی اصطلاح میں دین الخالص، علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں اسے کہا مشرب ناب، خالص مشرب ناب. امام خمینی کی اصطلاح تھی اسلام ناب، خالص اسلام. اور سب سے پہلے امام خمینی نے کام کیا کہ اسلام کو سب سے پہلے خالص کرنا پڑے گا. یہ جو مسلمان کو خالص کرنا چاہتے ہو، مسلمان کو مومن کرنا چاہتے ہو، مسلمان کو حقیقی کرنا چاہتے ہو، اس کے نصاب کو پہلے پاک کرو. اس کے سامنے جو اسلام ہے، امام خمینی کی باقاعدہ آئیڈیالوجی تھی، اس کے اندر امام خمینی فرماتے تھے یہ 3 قسم کا اسلام ہمارے پاس ہے. اور مثال بڑی پیاری ہمارے استاد دیتے ہیں امام خمینی کے مطلب کو آسان کرنے کے لیے کہ بچے بھی سمجھ سکیں کہ کس طرح امام خمینی کی اس ٹرمینالوجی کے اندر کہتے تھے ایک پیور ورژن آف اسلام، اسلام آف اہل البیت، دا پیور اسلام، اور اس کے مقابلے میں وہ اسلام جو امپیور تھا. اس امپیور اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ ایسا اسلام 2 طریقے سے، جو پہلے وہ مثال دے دوں، شاید مثال کے ساتھ پھر یہ بات زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجو محمد و آل محمد. جیسے ہم
آپ دیکھتے ہیں بچے غذا کھاتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, 2 سال سے پہلے کی غذائیں الگ ہوتی ہیں, سیریلیک اور ڈفرینٹ ان کے دودھ کے وہ فارمیٹس آتے ہیں, ڈفرینٹ ورژنز ہوتے ہیں جو کہ بڑھتے چلے جاتے ہیں ایج کے ساتھ ساتھ. اب بچہ 2 سال سے بڑا ہو گیا, اس کی غذا بڑھتی چلی جائے گی. اب 3 سال کا ہو گیا, 4 سال کا ہو گیا, ٹھیک ہے, اب یہ ٹھوس غذائیں بھی کھا سکتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ اس کی غذا کا بڑھ رہا ہے. جتنی جسم کے اندر ڈائجسٹ کرنے کی طاقت اور توانائی آ رہی ہے, اتنا اس کی غذائیں تبدیل ہو رہی ہیں. اور جب یہ بڑا ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے, اب ایک بہت باشعور ہے, اب دین کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. یعنی وہ جو 5 سال کا تھا اس کو بس یاد تھا کہ پہلا توحید, دوسرا نبوت, تیسرا امامت, چوتھا عدل, قیامت. اب یہ جو 5 اصول دین اس کو یاد تھے, مشکل یہ آ رہی تھی کہ جتنا بڑھتا جا رہا تھا غذائیں تو بڑھ رہی تھی لیکن شعور کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دین نہیں بڑھ رہا تھا. امام خمینی نے اس چیز کو دیکھ لیا. یعنی یہ ہے 20 سال کا, اس کی توحید ہے وہی 5 سال والی. یہ ہے 30 سال کا, اس کا قرآن وہی والا 8 سال والا قرآن. یہ ہے 40 سال کا, اس کی قرآن شناسی وہی بچپنے والی ہے. آج بھی سے مجھے آئمہ بتا دے 12 امام, انبیاء 1,24,000. یہ تو آپ نے جب آپ 5 سال کے تھے تب بھی آپ کو بتا دیں. لیکن اس کی سن کے ساتھ ساتھ جیسے اس کی غذا بڑھ رہی ہے اور اب یہ ٹھوس غذا کھا سکتا ہے, ایسے ہی اب یہ ٹھوس توحید سمجھ سکتا ہے, اب یہ ٹھوس ولایت سمجھ سکتا ہے, اب یہ ٹھوس امامت سمجھ سکتا ہے, اب یہ ٹھوس کربلا سمجھ سکتا ہے. لیکن اس خطیب نے اس شعور کا احترام نہیں کیا. اس کو وہی کربلا ریپیٹڈ بتاتا رہا, سمجھاتا رہا. اس کی کربلا شناسی اس کے شعور کے مطابق بلند نہیں کی. یہ ممبر سے ایک اتاری نہیں. اور اس نے اپنی یہ ذمہ داری نہیں سمجھی کہ حسین کوفے کا شعور بڑھا رہے تھے اور میں ممبر پر حسین کا وارث ہوں. حسین مجھ سے پوچھیں گے جتنے سامعین نے تمہیں جتنے گھنٹے دیے تھے, حسین تم سے پوچھیں گے جب تمہاری مجلس سے اٹھ کر جاتے تھے کتنا حسینی شعور ان میں بڑھتا تھا, کتنا حسینیت کی کشتی میں سوار ہوتے تھے, کتنا طرز زندگی کے لیے ویلیوز ملتی تھی. اب کربلا کو جب ریچولز بنا دیا گیا, انہوں نے کہا یہ تو ہمیں چاہیے ہی نہیں, ہمیں یہاں سے ثواب چاہیے, ہمیں یہاں سے نجات چاہیے. حسینیت آخرت سنوارنے سے پہلے دنیا سنوارنے کا نام, حسینیت آخرت نورانی کرنے سے پہلے سوسائٹی نورانی کرنے کا نام ہے. حسینیت آخرت بچانے سے پہلے سسٹم بچانے کا نام ہے. حسینیت آخرت نکھارنے سے پہلے لائف اسٹائل کو نکھارتی. بس یہ تینوں ٹرمینالوجی, قرآن نے کہا دین الخالص, اقبال نے کہا مشرب ناب, امام خمینی نے فرمایا اسلام ناب. شبایت مرد را طبع بلندی مشرب نابی, یہ اقبال کا شعر ہے فارسی کا. ایک مرد کو مرد ہونے کے لیے, یعنی مومن کی مثال دے رہا ہے, ایک بہترین مومن بننے کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ مشرب ناب, خالص اسلام, پیور اسلام چاہیے. اور اسی طریقے سے قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی اصطلاح دین الخالص کے نام سے, کہ خدا کے لیے فقط دین خالص ہے اور اس کے علاوہ خدا قبول نہیں کرے گا. اب 2 طریقے سے امپیور ہوا, جیسے بالکل دودھ امپیور ہوتا ہے. دودھ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر سب جانتے ہیں دودھ کو امپیور کرنے کے لیے 2 کام کیے جاتے ہیں. یا دودھ کے اندر جو اس کا اصل ایسنس ہے اس کو نکال لیا جائے, جیسے دودھ کی کریم نکال لی جائے. جس دودھ کی کریم نکل چکی ہو, اب دودھ کے لیے خدا نے کیا کہا ہے, اہل بیت کے کلام میں بھی آیا ہے, ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں دودھ کیا ہے؟ دودھ ایک مکمل غذا ہے. یا بچپن سے سنتے دودھ ایک مکمل غذا ہے, میری کمال ہے دودھ. اور اس کی مثال اسی لیے جو میں نے کہا استاد نے مثال دی, بڑی بہترین مثال دی. جیسے اسلام ایک مکمل طرز حیات ہے, اسلام ایک مکمل طرز زندگی ہے, اسلام ایک کمپلیٹ کورس آف لائف ہے. اسلام کو ضرورت نہیں ہے معاشرے کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے اسلام کے علاوہ کسی سے گائیڈنس لینے کی. لیکن جس اسلام کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہو دودھ کی طرح, یا تو اس سے اس کی کریم نکال لی جائے دودھ سے, یا دودھ میں کچھ ملا دیا جائے. 2 طریقے سے دودھ ناخالص ہو جاتا ہے. تقریباً جو اذہان ہے وہ پہنچ گئے میرے مطلب کی طرف, جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں.
دودھ سے کریم نکال کے دودھ کو ناخالص کیا جاتا ہے اور اسلام سے ولایت نکال کے اسلام کو ناخالص کیا جاتا ہے. اسلام سے امامت نکال کے اسلام کو ناخالص کیا جاتا ہے. اسلام سے لائف اسٹائل نکال کے اسلام کو ناخالص کیا جاتا ہے. اسلام سے نظام نکال کے اسلام کو ناخالص کیا جاتا ہے. اسلام سے سسٹم نکال کے، پولیٹکس نکال کے، سیاست نکال کے اسلام کو ناخالص کیا جاتا ہے. بنو امیہ نے یہی کام کیا. کہا تم حسین سے نماز سیکھو، وضو سیکھو، معنویت سیکھو، دعا سیکھو، غسل سیکھو، احکام سیکھو. حکومت کون کرے گا؟ حکومت ہم کریں گے. اقتدار پہ کون بیٹھے گا؟ اقتدار پہ ہم بیٹھیں گے. پڑھائے گا کون؟ حسین. درس کون دے گا؟ حسین. دعا کون بتائے گا؟ حسین. وظیفے کون بتائے گا؟ حسین. سسٹم کس کا ہوگا؟ یزید کا، ہمارا. اب سید الشہداء یہ منظر دیکھ رہے تھے. یہ آہستہ آہستہ پہلے نبوت سے جو امامت کی باری آنی تھی، پہلے نبوت سے خلافت تک آئے، خلافت سے ملوکیت تک آئے، ملوکیت سے جمہوریت تک آ گئے. پیور جمہوریت، لبرل ڈیموکریسی جسے ہم کہتے ہیں ویسٹ کے اندر. یہ پورا سفر تھا نبوت. نبوت سے جہاں امامت تک آنا تھا پہلے تھوڑا سا آئے، خلافت تک آئے. پھر خلافت سے ملوکیت، علامہ مودودی کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت، تفصیل سے علامہ مودودی نے بیان کیا. بادشاہت تک آ گئے بالکل. بنو امیہ کے علامہ مودودی نے کہا بادشاہت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، پھر وہ خلافت بھی نہیں رہی ہے. ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے کہ خلافت کے اندر قانون خدا کا ہوتا ہے لیکن حاکم خدا کا نہیں ہوتا. یہ امامت اور خلافت میں ڈفرینس ہے. امامت کی آئیڈیالوجی میں حاکم بھی خدا سے ملے گا، قانون بھی خدا سے ملے گا اور ایگزیکیوشن بھی خدا کے نمائندے کے ذریعے سے ہوگا. لیکن خلافت میں قرآن ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، لیکن وہ جو اس کے اوپر حاکم ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. یہ ڈفرینس ہے. لیکن اس کے بعد پھر قانون بھی چلے گیا، پھر خلافت سے ملوکیت پہ آ گئے، پھر سب کچھ بالکل خدا نکل گیا. آخر میں بالکل ایک سسٹم جو فرانس کے اندر 250 سال پہلے آیا، جمہوریت، ڈیموکریسی، اب خدا کو بالکل نکال دیا. قانون بھی عوام بنائیں گے، حاکم بھی عوام بنائیں گے، سسٹم بھی عوام بنائیں گے. سب کچھ جمہور کے ہاتھ میں ہوگا. جو جمہور کہے گا وہی قانون ہوگا، جو جمہور کہے گا وہی حاکم ہوگا، جو جمہور کہے گا وہی آئین ہوگا. خدا سے پوچھنا ہے، ہاں خدا سے پوچھنا ہے. پھر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے امامت اور ولایت کی زمانہ غیبت کے اندر ایک تفسیر کی جس کا نام انہوں نے اسلامی جمہوریت رکھا، کہ آج کے دور میں اگر امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اسلام کی، جس کو انشاءاللہ میں چھٹی مجلس میں آپ کی خدمت میں کھول کے بیان کروں گا کہ امامت، آج صرف اشارہ کر رہا ہوں، امامت خدا، امامت نبی، امامت علی، امامت مہدی، امامت فقیہ، اور ایک باپ کو بھی امامت حاصل ہے، ایک امام جماعت بھی ہے، امامت ہے جماعت. یہ ان امامتوں کی کیٹیگریز ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل میں نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے تحت ہیں. یہی ان کی خوبصورتی ہے. لڑی بہ لڑی، قدم بہ قدم امامت کے بغیر نہیں. انشاءاللہ چھٹی مجلس میں تفصیل سے بیان کروں گا سسٹم آف امامت کو. سید الشہداء نے کیسے بیان کیا، امام صادق نے کیا کہا، پھر اس کے ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے امامت کو اوپر سے لے کے نیچے تک پوری تسبیح امامت کو کیسے بیان کیا کہ دنیا امامت کے بغیر نہیں رہ سکتی. ختم نبوت ہوا ہے، ختم امامت نہیں ہو سکتی. جب جہان نہیں تھا پہلے امامت تھی، پھر جہان بنا. جب آدم جو کہہ رہے ہیں کہ آدم اور بھی مٹی اور پانی کے مرحلے طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، تو علی بھی اس وقت بھی امام تھے کہ جب آدم مٹی اور پانی کے مرحلے طے کر رہے تھے. پہلے خدا امام کو بھیجتا ہے، پھر آگے مرحلہ شروع ہوتا ہے، امت بعد میں آتی ہے. قیامت میں بھی سب کچھ سمجھے، آخر میں امام جائے گا دنیا سے. اس کو انشاءاللہ کوئی کے بعد میں بیان کریں. بس اس کو امپیور کیا گیا. اسلام سے اس کی کریم یعنی امامت نکال لی، پالیٹکس نکال لی، سیاست نکال لی. کہا سیاست ہم کریں گے، باقی یہ دعائیں، نمازیں، حج وغیرہ، یہ جب نوازیں آئیں نبی کے تو ان کے ساتھ تو مل کے حج کر لیا گیا. اور سید الشہداء دیکھ رہے تھے میری پوزیشن حاکمیت کی تھی، میری پوزیشن اقتدار کی تھی، میری پوزیشن امامت کی تھی، مجھے بنا دیا گیا معلم. ایک معلم جیسے امام صادق علیہ السلام، درود بھیجو محمد والا. ہم بہت خوش بھی ہوتے ہیں کہ امام صادق کو امام نہیں مانا گیا لیکن کم از کم معلم مانا گیا. اور یہ امام صادق کی مظلومیت ہے، فضیلت ہونے کے ساتھ ساتھ مظلومیت ہے. جیسے کسی یونیورسٹی کا ڈین ہو اور اس سے کوئی کہے کہ بھائی آپ تو پوری یونیورسٹی کے ڈین ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس آپ کے انڈر میں آتے ہیں، لیکن پلیز آپ ڈین کی چیئر پہ نہ بیٹھیں، آپ ڈیلی آ کے فزکس پڑھا دیا کریں،
हम कहें भाई फिजिक्स तो पढ़ाते हैं, ये कितनी फजीलत है, हम कहेंगे नहीं इसकी ये जो है वो मजलूमियत है, ये फिजिक्स इसको पढ़ानी पड़ेगी। जिस यूनिवर्सिटी का ये डीन है उसमें फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं है, इसका जो मकाम है वो ये है कि सुपरवाइज करे ये फिजिक्स के टीचर्स को। या बिल्कुल मैं आपके अगर हम अपने मतलब फौज की मिसाल दें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आके बिल्कुल एक सिपाही के दर्जे का काम करना पड़े, आप कहेंगे नहीं भाई देखिए ये कितना वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये तो बहुत बड़ी मजलूमियत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सुपरवाइज करे तमाम उसको, ये आपने उसकी इहानत की अगर आपने उसको ऐसे दर्जे पर लाके खड़ा कर दिया, उसको उसकी जगह मिलनी चाहिए। इसको कहते हैं हिफ्ज़ मरातिब, जिसका जो मर्तबा है उसको अपनी जगह पे होना चाहिए, हिफ्ज़ होना चाहिए उसकी जगह, और हिफ्ज़ मरातिब को हर फितरत मानती है। बस ये काम इस्लाम के साथ हुआ। अब इस्लाम के अंदर डाला क्या गया, निकाला तो करीम इमामत थी दूसरा हिस्सा, और हमारे माशरे में भी है। इस्लाम के अंदर 3 चीज़ें मिलाई गई उस ज़माने में भी, और जब भी अंबिया आते थे तभी ये काम होता था। अंबिया आते थे, कहते थे भाई ये तौहीद, ये नबूवत, मैं नबी हूँ, वो खुदा है, और आखिर में क़यामत होगी, अच्छे काम करोगे तो जन्नत में वरना दोज़ख में। ये 3 बातें हर नबी करता था, और वो उसके सामने एक बात करते थे, कफ़ाना, यानी हमारे लिए काफ़ी है, मा वजदना अलैहि आबाअना, हमारे लिए काफ़ी है वो जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें दिया, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। एक दलील जो हर नबी के सामने उसके उम्मत, उसके सामने जो कौम लाती थी वो ये कहती, हमारे लिए काफ़ी है वो जो हमारे आबाओ अजदाद से हमें मिला है, हमारी रसूमात, हमारी आबाई रसूमात, उसको इस्लाम का हिस्सा बना दिया जाता था। यह हमारे साथ भी है। आप देखें, मैं अभी एक मजलिस में मगरिब से पहले वहाँ पे एक चीज़ अर्ज़ कर रहा था कि शादियाँ और मजालिस, शादियाँ और मजालिस, ये 2 काम, एक बहुत खुशी की और एक गम की, इस्लाम के अंदर ये दोनों काम सबसे कम खर्चे वाले काम हैं, सबसे कम खर्चे वाले काम, जो असल इनकी आइडेंटिटी है, इनकी हैसियत है। लेकिन दोनों को हमारे कल्चर ने, आबाई कल्चर ने महंगा बना दिया। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए आज एक बेटी की शादी ऐसे कर रहे होते हैं जिस खर्चे के ऊपर 4 बेटियों की शादियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये बेचारा 2-2 साल मोहलतें मांग के जहेज जमा कर रहा होता। ये इस्लाम ने इससे नहीं कहा था इसको, बल्कि बोझ किसने डाला, ये कल्चर ने डाला। वो आबाई उसके अंदर के नहीं, हम इतने ही देंगे, क्योंकि उसमें ये बैंक्वेट था तो इसमें भी यही बैंक्वेट होगा, उसमें वो फर्नीचर था तो इसमें भी यही फर्नीचर होगा, शादियों को ये कर दिया गया। अब ये इस्लामी शादियाँ नहीं रही उस तरह से, ये कल्चरल शादियाँ बन गई, जहमत बन गई, मुश्किल बन गई ये ख़ानदान के लिए, बाप के लिए। और पहले ज़माने में इस्लाम के अंदर शादियाँ ऐसे होती थी कि नबी अकरम ऐसे ज़ोहर और असर की नमाज, ये कितनी रिवायत हमारे पास ऐसी है, नबी अकरम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, पलट के देखा हाँ भाई कोई जवान है, किसी को शादी करनी है, देखिए जवान के तो खुश हो रहा। नबी अकरम ने देखा किसी जवान को शादी करनी है, भाई उसने कहा हाँ मुझे शादी करनी है। नबी अकरम ने कहा कौन उनको अपनी बेटी देगा, चंद लोगों ने मसलन कहा कि वॉलंटियरली भाई मैं अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूँ। नबी अकरम ने कहा आप दे, बस वो ज़ोहर और असर के दरमियान शादी हो गई, और कहा कि ठीक है बुला लीजिए, यही वली निकाह होगा, मस्जिद नबी में शादी हो गई, खत्म। जो बिल्कुल आसान तरीन काम, कम खर्च तरीन काम, लेकिन कल्चर की एडिशन में, आबाई रस्म रिवाज ने उसको ये बना दिया। इसी तरीके से एक और एडिशन जो इसके अंदर हुआ, एक आबाई एडिशन हुआ, और एक एडिशन ये हुआ कि कुछ लोगों ने इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं समझी, यानी कि दरबारी उलमा, बिके हुए उलमा, जिनको पैसे दे के इस्लाम की कुछ ना कुछ बनवा दो। जो मैंने आपको बताया बनु उमय्या की पूरी मशीनरी इस पे लगी थी, किसी तरीके से अली की वो शख्सियत गिरा दो जिसके बाद हमें हुकूमत का हक हासिल हो जाएगा। डाइल्यूट करने का ये तरीका, एक आबाई रसूमात इसके अंदर लेकर आ जाओ। ऐनन क्या हमारे माशरे में वही सूरत हाल नहीं है इस्लाम की, कि इस्लाम के नाम पर जो कुछ हमारे माशरे में आ चुका है, सिस्टम इस्लामी नहीं है, हाकिम इस्लामी नहीं है। मतलब हाकिम को अगर देखें तो हाकिम के उन 6 फुट के जिस्म पे खुद उसके ऊपर इस्लाम नाफिज नहीं है कि वो सोसाइटी के अंदर इस्लाम को नाफिज करें। और साथ साथ ये हमारी आबाई इस्लाम, इसकी वजह से फिर प्रोग्रेस रुक जाती है। अब इसको इमाम खुमैनी ने बाकायदा नाम दिया, इमाम खुमैनी का ये उस वक्त के भी बनु उमय्या ने ये काम किया था। वो जो जालिम जाबिर सिस्टम होता है जो उसके ऊपर गवर्न करना चाह रहा था, वो ये काम करता है। इमाम खुमैनी ने 1965, 1970 और 75 के दरमियान इमाम खुमैनी ने पूरा इसको मुदव्वन किया, प्योर मोहम्मदन इस्लाम इसका नाम रखा। इस्लाम नाबे मोहम्मदी, दुरूद भेजो मोहम्मद, इस्लाम नाबे मोहम्मदी, इमाम खुमैनी ने इसका नाम दिया और पूरा इसको मुदव्वन किया, और इसको कहा कि 2 किस्म के, जो इमाम खुमैनी की इस्तिलाह थी,
मिक्स्ड इस्लाम, इस्लाम इंतकादी, और एक तहज्जुद का इस्लाम। तहज्जुद का इस्लाम इमाम ख़ुमैनी कहते थे कि ये वो इस्लाम है कि जो फ़कत इंडिविजुअल चीज़ों के ऊपर बात करता है, पॉलिटिक्स पे और सोसाइटी बिल्डअप करने के ऊपर बात नहीं करता। तहज्जुद का इस्लाम यानी तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी न पेड़ तू, सब अपना अपना देखो, कोई मिल के कोई काम मत करना, सब अपना अपना। ये जो सैयद ने काम किया कि मेरा जिक्र जारी रहे, फर्श अज़ा के ऊपर आकर बैठो, और आइम्मा कहते थे इसकी बरकत है। कल भी मैं एक जगह अर्ज कर रहा था कि खुसूसन पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक फर्श अज़ा के ऊपर आ जाना बहुत बड़ी फजीलत है, खुदा जानते हैं बहुत बड़ी फजीलत है। अगरचे अभी हमारे पास दौर है सोशल मीडिया का, लाइव हम सुन सकते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स को सुनते भी हैं कि एक वक्त में आप कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन किसी एक फर्श अज़ा जो आपके बिल्कुल करीब हो, आपका कंफर्ट जोन हो, आप वहाँ पे जरूर फर्श अज़ा के ऊपर अपने बच्चों को लेकर आए। ये सैयद शुहदा चाहते थे, और ये जुमला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुरूद भेजो मोहम्मद, ये जुमला इमाम ने पूछा अपने अहबाब से। अब ये मैं आपको फर्श अज़ा पर आने की थोड़ी सी तकलीफ भी होती है, कभी जगह नहीं होती, कभी गर्मी होती है, लेकिन आपको अपनी फजीलत का अंदाज़ा हो। इमाम आपके लिए एक जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, और बड़ा बेहतरीन जुमला, और सादिक आले मोहम्मद इरशाद फरमा रहे हैं। कह रहे हैं, पूछते हैं कि तुम लोग हमारे जिक्र के लिए कभी बैठते हो, हल तजलिसूना, क्या तुम लोग आपस में साथ बैठते हो जिसमें हमारा तज़किरा करते हो? और आगे में बताते हैं फ़अहयू अमरना, अगर बैठते हो ना ऐसे तो हमारे अम्र को जिंदा करो। फिर बाद में आइमा ने फरमाया कि हमारे अम्र से मुराद इमामत और विलायत है। इस इमामत और विलायत को खोल कर बयान करो, लोगों को क्लियर करो कि इमामत और विलायत से मुराद क्या है। कोई इसे फ़कत मोहब्बत ना समझे और कोई इसे दोस्ती के अंदर डाइल्यूट ना कर दे, मिक्स ना कर दे इमामत और विलायत को, वही जो इस्लाम के साथ किया। तो इमाम ने फरमाया अगर तुम ये काम करते हो, अब वो जुमला है, इन्नी उहिब्बुहा, मैं मोहब्बत करता हूँ ऐसी मजलिसों से, ऐसी महफिलों से, ऐसे तुम्हारे साथ बैठने से। कुर्बान जाए इंसान उस दिल के ऊपर जो हमारे लिए आज ये रिवायत कहकर चला गया। इमाम आप मोहब्बत करते हैं क्या? हम आपका तज़किरा मिल के साथ बैठे तो आप इस हालत से मोहब्बत करते हैं? इमाम ने कहा मैं मोहब्बत करता हूँ इस अल्फाज से, जो ऐसी मजलिस में बैठते हो जो हमारे अम्र को जिंदा किया जा रहा होता है, और सब मिल के बैठे होते हैं। बस ये एक अम्र जो आज आपकी खिदमत में अर्ज किया, हुसैनी तर्ज ज़िंदगी जो सैयद शुहदा उस वक्त कर रहे थे कि लोगों के दीन को प्यूरिफाई करें। लोग कुछ आइडियल्स ऐसे बताए जाएं, वैल्यूज ऐसी बताई जाएं, इनको बताया जाए जो हाथ में तुम्हारे इस्लाम है दरअसल तुम्हारा दूध ही ना खालिस है, तो इस दूध को पी के तुम्हारे अंदर तमन्नाई नहीं आएगी, ये तुम्हारे लिए मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है, चूँकि ये अपनी वो असली आइडेंटिटी खो चुका है, असली हालत खो चुका है। जब दूध ही खालिस नहीं होगा तो मुसलमानी कैसे खालिस हो सकती है? जब दूध ही खालिस नहीं होगा तो वही वाली बात कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम्हें वो नजर ही नहीं आ रहा, तुम्हारी निगाह को तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा जो विजन मैं दिखाना चाहता हूँ, जो नज़ारा मैं कराना चाहता हूँ। बस यहाँ पर सैयद शुहदा एक एक को ढूंढ के इस प्यूरिफिकेशन का अमल कर रहे थे। रास्ते के अंदर जब मक्का से निकले गए, आज सैयद शुहदा के एक अजीब साहबी का तज़किरा करना है, तो जिसका आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अहले सुन्नत की काफ़ी तादाद सैयद शुहदा के लश्कर में थी, और वो अहले सुन्नत यानी जो इस्लामी उस्मानी मसलक के थे, खिलाफत को मानने वाले थे, लेकिन देख रहे थे कि यजीद के ख़िलाफ़, यजीद का इनकार तो बहुत लोग कर रहे हैं। उस ज़माने में भी अब्दुल्ला इब्न उमर ने यजीद का इनकार किया था, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने यजीद का इनकार किया था, ये वो सब लोग हैं जो करबला में नहीं आए। इसी तरह अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर यजीद का इनकार किया था, इनकार बहुत से लोगों ने किया था, लेकिन यजीद के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं शुरू की थी, इनकार किया था, मुज़ाहमत नहीं की थी। ये सैयद शुहदा का कमाल था कि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट यजीदी सिस्टम के खिलाफ शुरू करना। उनमें से एक ज़ुहैर बिन कैन थे जो अहले सुन्नत थे और मसलक के खिलाफत और मसलक के उस्मानी को मानने वाले थे, उस वक्त ये शनाख्त थी उनकी। मक्का से जब रवाना हुए, सैयद शुहदा ने अपने एहराम को उतार के अपने उम्रे हज को उम्रे में तब्दील कर दिया, हज नहीं किया। वो दलील आपको दी थी कि सैयद शुहदा सिर्फ फर्श अज़ा पाक होने पर राज़ी नहीं होते जब तक अर्श अज़ा भी पाक
نہ ہو ایسے حج کو سید الشہداء نے بہت زیادہ ویلیو نہیں دی جو یزیدی حکومت کے نیچے ہوتا ہو. آج بھی ایسا حج آپ کو پتہ ہے گزر سے ایک برات از مشرکین کا جو حج کے اندر منسک ہے مناسک میں سے تقریباً ختم ہو چکا ہے. اور فقہی اعتبار سے بھی تمام فقہا تشیع کے وہ افراد جو براعت از مشرکین نہیں کرتے ان کا حج قبول نہیں ہے. وہ حج ابراہیمی نہیں ہے جو آج کے زندہ شیطان کو نہ چھیڑتا ہو, جو آج کے 3 پتھروں کے شیطان کو کنکریاں مارنا یہ سمبولک ہے. وہ جو آج وہاں سے وہ ہنر سیکھ کے نہ آتا ہو, جو ابراہیمی ہنر سیکھ کے نہ آتا ہو, تو جب پتھروں کو کنکریاں مارے تو ان تینوں شیطانوں کو اپنے زمانے میں ان کے مصداق کو پہچانتے. مثلا امریکہ, برطانیہ, اسرائیل. بہت واضح ہے جو آج کے زندہ شمر اسرائیل, آج کے زندہ یزید امریکہ, آج کے زندہ عمر السعد یعنی برطانیہ, جن کا پیسہ, جن کا سسٹم, جن کی حاکمیت یہ کافر حربی ہیں. آج کی اصطلاح میں کافر حربی, مطلب آسٹریلیا کافر حربی نہیں ہے, کافر ہے. رشیا کافر ہے, چائنا کافر ہے, کافر حربی نہیں ہے. ان پہ وہ لعنتیں, وہ نحوستیں کہ جو آئمہ نے کافر حربی کے لیے لعنتیں کی ہیں وہ ان کے اوپر نہیں جاتی. یہ کافر ممالک ہیں لیکن اسلام سے حالت جنگ میں نہیں ہے. لیکن یہ ممالک یہ زندہ شیطان ہے. امام خمینی کی اطلاع ہے کہ شیطان اکبر کہ تمام ابھی فلسطین کے قضیے میں آپ نے دیکھ لیا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس کو تھوڑا سا کھول کے بھی بیان کروں گا, مظلومیت اور امام حسین. بس یہاں پہ زہیر بن قین کا کردار بڑا عجیب ہے. اہل سنت ہے ہمیں یہ سید الشہداء یہ سکھا رہے ہیں تم اپنی فرش اعضا پہ ایک ایسے مسلک کو بھی جو میری امامت کو نہیں مانتا تمہیں اس کو ایک تو لے کر آنا ہے, اور کتنی تیاری کرنی ہے, کتنی سنجیدگی, کتنی تمہاری سیریسنس ہونی چاہیے, کتنا تمہاری لیے یہ سیریس ایشو ہونا چاہیے. کیوں حسینیت سے ایک اہل سنت میری جان میرا جوان وہ مسلمان دور ہے, یہ میری وجہ سے تو نہیں, میں نے تو کوئی کمی نہیں کی. سید الشہداء نے عمرے کو حج کو عمرے میں تبدیل کیا, نکل گئے تھے. زہیر بن قین نے حج کا ارادہ کیا, حج کیا. مکے سے جب زہیر نکلے سید الشہداء نکل چکے تھے. اب زہیر کو معلوم تھا راستے میں مکے سے نکلتے ہوئے کوفے کی جانب راستے میں امام حسین سے ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن زہیر وہ عثمان کے قتل کے بعد, خلیفہ سوم کے قتل کے بعد اس پروپیگنڈے کا شکار تھے جو اس وقت امیر شام نے کیا تھا کہ ان کے قتل کے اندر امیر المومنین نعوذ باللہ ملوث ہیں. وہ پروپیگنڈا زہیر کے ذہن میں تھا اور سید الشہداء چاہتے تھے ڈسکشن کروں, بیٹھوں, سمجھاؤں, لیکن یہ مہلت کہیں نہیں آ رہی تھی کہ ان کا آمنا سامنا ہو جائے. جب زہیر کو معلوم ہوا کہ ہم بھی جا رہے ہیں کوفہ کی جانب, حسین کا بھی لشکر گئے, جہاں سید الشہداء کاروان چلاتے زہیر وہاں رک جاتے. اب جہاں زہیر کا سید الشہداء کاروان روکتے زہیر چلنا شروع کر دیتے تاکہ آمنا سامنا نہ ہو. ایک مقام ایسا آیا کہ جس مقام کے اوپر سید الشہداء کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پہ زہیر تشریف فرما ہے. سید الشہداء نے اپنا کاروان روکا, اپنے قاصد کو بلایا, خیمے کی نشاندہی کی کہ وہ زہیر کا خیمہ ہے, جا کر اس کو دعوت دو اور کہو میرا نام لے کر حسین تمہیں بلا رہے ہیں. اب زہیر جس گھڑی سے بچ رہے تھے اب تک وہ گھڑی آ گئی. تاریخ کے اندر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل سے بیان کروں. زہیر کے ہاتھ میں نوالا تھا, بس یہ سننا تھا جب قاصد نے کہا آپ کو حسین بلا رکھیں گے تو نوالا ویسی کا ویسی رہ گیا اور وہ نیچے رکھ دیا. بس اسی لمحے سے زہیر ڈر رہے تھے, لیکن زہیر نے بھی ایک جسارت کی, کہا حسین سے جا کے کہہ دو کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اب جب یہ لفظ سنے, روایت میں آیا کہ اسی خیمے کے برابر میں خواتین کا خیمہ تھا جہاں پہ زہیر کی زوجہ بھی تھی. زہیر اپنے کاروان کے اندر اپنے زوجہ کے بھائی اپنے غلام کے ساتھ تھے. اب یہاں پر زوجہ زہیر نے زہیر کو غیرت دلائی, خیمے سے باہر نکلی, زہیر یہ میں کیا سن رہی ہوں, تجھے معلوم ہے تجھے کون بلا رہا ہے, تجھے نبی کا نواسا بلا رہا ہے, تجھے علی کا بیٹا بلا رہا ہے, اے زہیر تجھے فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے. اگر تجھے بات نہیں ماننی کم از کم جا کر حسین ابن علی کی بات سن لے. اور زہیر اگر تو نہ گیا تو میں خود جاؤں گی زہرا کے بیٹے کی بات سن. صرف جملہ
بس یہ جملہ سننا تھا زہیر کو غیرت آ گئی. بس یہ آج کی خواتین کے لیے بہت بڑا میسج ہے. وہ مرد جو کسی بھی میدان میں نہ نکل رہے ہوں, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, جو خاتون شاپنگ سینٹر تک مرد کو لے کے جا سکتی ہو, وہ خاتون میدان کربلا تک بھی لے کے جا سکتی ہے. بس یہ پوٹینشیل خاتون کے ہاتھ میں ہے. اپنے دور کی کربلا میں اپنے مردوں کو اتار سکتی, اپنے بھائی کو اتار سکتی, اپنے بیٹے کو اتار سکتی, اپنے شوہر کو اتار سکتی. خداوند متعال نے یہ ہنر دیا ہے. اب یہاں پر جب جیسے یہ سنا زہیر گئے قاصد کے پیچھے پیچھے, اب یہاں پر تاریخ نے یہ مکالمہ سید الشہداء کے خیمے میں جاتے ہیں. بہت کم ٹائم کے لیے, فیو مومنٹس, بہت کم تاریخ میں آیا, بہت کم ٹائم کے لیے ملاقات ہوئی, لیکن بس زینت ملاقات تاریخ کے اندر سب نہیں ہوئی. کیا بات ہوئی دونوں کے درمیان, کیا مکالمہ ہوا, مقاتل کی تمام کتابیں خاموش, کیا بات. لیکن بس کچھ ہی لمحے گزرے تھے, زہیر باہر آتے گئے اور اپنے کاروان والے سے کہتے گئے کہ اے کاروان والوں, میرا سامان الگ کر لو, اپنا سامان الگ کر لو. اب یہ جملے سننے تھے. ارے زوجہ زہیر نے جب یہ سنا, ارے زہیر ایک دم سے کیا ہو گیا, ابھی تو حسین کے پاس جانے سے معذرت کر رہے تھے, اور اب یہ خیمے میں یہ کیسا انقلاب آ گیا کہ اب تم ہم سے جدا ہو لگے ہو. اب زوجہ زہیر نے جب یہ پوچھا تو زہیر نے کہا میری منزل جدا ہو گئی, میرے کاروان کی منزل جدا ہے, اب مجھے حسین کے ساتھ جانا ہوگا. ارے مجھے وہ راز معلوم ہو گیا, ارے اس کاروان کا حصہ بننا ہوگا. اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کاروان کا نتیجہ شہادت ہے. اور جب اپنی زوجہ سے کہا اس کاروان کا نتیجہ شہادت ہے, تو جانتے ہو زوجہ زہیر نے کیا کہا کہ ارے اے زہیر کیا ہمیں تنہا چھوڑ کر جاؤ گے, اے زہیر ہمیں تنہا چھوڑ کر جاؤ گے. زہیر نے کہا اس کاروان میں تمہاری جگہ نہیں ہے, ارے تم نہیں آ سکتی. اب یہ پریشان کہا زہیر ارے ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے, ارے مشکل کیا ہے, میں جانتا ہوں. زہیر نے کہا عرب کا قانون مجھے پتا ہے, ارے عرب کے اندر رواج ہے جب مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ ان کی عورتوں کو کنیز بنا کر لے جائیں, ارے اپنی کنیزی میں رکھ لے. ارے میں یہ منظر نہ دیکھ پاؤں گا, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تو میرے پاس میری اسیر رہے اور اس کے بعد دشمنوں کی اسیر ہو جائے. ارے میں تجھے آزاد کرتا ہوں, میں تجھے طلاق دیتا ہوں, میں تجھے جدا کرتا ہوں, میں نہیں دیکھنا چاہتا. اب زہیر کی زوجہ نے کہا ارے یہ جو اونٹوں کے اوپر نبی زادیاں ہیں, ارے یہ جو علی کی بیٹیاں ہیں, ارے یہ جو حسین کی بیٹیاں ہیں, ارے یہ بھی تو حسین کے ساتھ جا رہی ہے. اب سن سکو گے کیا کہا. ارے زہیر نے کہا ارے اے زوجہ, ارے تو اپنے آپ کو نبی کی بیٹیوں سے مقایسہ کر رہی ہے, ارے تو کہا اور علی کی بیٹیاں کہا, ارے وہ نبی زادیاں ہیں, ارے ان کے ساتھ ان کی طرف تو کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا. ارے تجھے کربلا میں کون پہچانے گا, ارے تجھے کوفے میں کون جانتا ہے, ارے تجھے بازاروں میں کون جانے گا, ارے تیری کیا حیثیت ہے, ارے وہ علی کی بیٹیاں ہیں. اب یہ دلیل دے کر زوجہ زہیر کو راضی کر رہا تھا. اب زہیر نے جب راضی کیا تو زوجہ نے کہا فقط ایک شرط پر جانے دوں گی, ایک شرط ہے. اے زہیر میں جانتی ہوں تو اس کربلا کے بعد شہید ہو جائے گا, ارے تجھے شہادت ملے گی, تو نانا نبی کے بعد بھی جائے گا حسین کے, ارے تو ماں سیدہ کے بعد بھی جائے گا حسین کی. ارے اس مادر گرامی سے جا کر اس کنیز کا سلام کہنا اور زہرا سے کہنا آپ کی ایک کنیز, ارے آپ کی شفاعت کی منتظر ہے. اگر تو وعدہ کرتا ہے, زہیر نے وعدہ کیا, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ارے زہیر کی جنگ پیش کر سکوں, زہیر کی شہادت پیش کر سکوں. بس کربلا میں شام غریبہ ہو گئی, بس کربلا میں عصر عاشور ہو گیا, بس زہیر کی شہادت ہو گئی. اب جب 12 محرم آئی ہے, اب یہ کاروان جو کوفہ کے اندر زہیر کا سر نیزوں پر زوجہ زہیر نے دیکھا, آتا ہوا سمجھ گئی کربلا میں وہ ہو گیا جو ہونا تھا, ارے وہ مار کا ہو چکا. اب اپنے غلام کو بلا کر کہتی ہے ارے میرے زہیر کا سر آ لگا ہے, پتہ نہیں کربلا میں ارے میرے زہیر کو کوئی نہیں جانتا, تو یہ سفید کپڑا پکڑ, تو یہ کفن لے کر جا, ارے اے غلام جلدی کر, گھوڑے پہ سوار ہو. ارے میرے زہیر کو کربلا کے میدان میں کون جانتا ہے, ارے حسین تو نبی کا نواسا ہے, ارے حسین کو تو سب پہچانتے گئے, ارے مولا کو تو کوئی دفنا دے گا, ارے لیکن میرا زہیر کربلا کے میدان میں بے گور و کفن, ارے بغیر غسل و کفن اور دفن کے پڑا ہوگا. تو جلدی کر, فقط میرے زہیر کو دفنا کے آ
جا. اب اس نے گھوڑے کو اینٹ دی, ارے کربلا میں پہنچا, ارے وہاں پہنچ کر کیا منظر دیکھتا گئے, ارے وہ منظر دیکھنا تھا, ارے اسی کفن کو لے کر واپس آتا گئے. ارے زوجہ زہیر کے سامنے جب آیا, ابا کا دامن ہٹا کے کفن دکھایا, تو زوجہ نے کہا ارے یہ کفن واپس کیوں لے کر آیا, ہائے رے قسمت, کیا زہیر کو کسی نے دفنا دیا تھا؟ ارے بس یہ سننا تھا. اس نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا. ارے اے زوجہ, تو اپنے زہیر کو رو رہی ہے. ارے کربلا کی زمین پر نبی کا نواسا, ارے علی اکبر, ارے ابا, ارے علی کی بیٹیا, ارے میرے پاس ایک کفن تھا لیکن کربلا میں ڈھیروں جنازے تھے, مجھے شرم آ رہی تھی, ارے میں یہ چلا تھا, ارے یہ کفن زہیر کو دے دوں, لیکن حسین بے گور و کفن کربلا کی زمین پر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار عالم